پر ماہ ستمبر کے حوالے سے دو نکات پر بات ہوگی۔ ہماری آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ کسی ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی عظمت کے حوالے سے ہوگا، اور دوسرا نقطہ کسی ملک کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں کے ساتھ ڈٹے رہو، ورابطوا، اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ کسی ملک اور ریاست کا زمینی اور جغرافیائی کنارہ جہاں ریاست اختتام پذیر ہوتی ہے اسے اس ملک کی سرحد یا بارڈر کہتے ہیں، اور اگر کوئی ملک کسی خاص نظریے پر قائم ہو، جو نظریہ اس ملک کو بنانے کا مقصد بنے، جو نظریہ اس ملک کے بنانے کے مقاصد میں کار فرما ہو، تو وہ نظریہ اس ملک کی نظریاتی سرحد بنتا ہے۔ اس طرح آج کی گفتگو میں ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے، ایک اس ملک کی جغرافیائی سرحدیں، وہ باؤنڈری لائن جس سے ایک دوسرے کے ملک کی دیواریں کھینچی جاتی ہیں، جغرافیائی اور زمینی طور پر ایک دوسرے کے ملک کے مابین معاملات کو جدا جدا متشخص اور متشکل کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نظریے کی بات کریں گے جس نظریے پر اس ملک کو بنایا گیا۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ اگر اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بات کریں تو پاکستان کی سرحد کا زیادہ حصہ بھارت، ایران اور افغانستان سے جڑا ہے، اور اگر اس ملک کی نظریاتی سرحد کی بات کریں تو اس ملک کو بناتے ہوئے ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی زبان پہ اس ملک کے بناتے ہوئے ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا کہ اس ملک کا نظریہ کلمہ طیب ہے۔ یہ ملک ایک نظریاتی ملک ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا۔ تو آج کے موضوع میں جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، 6 ستمبر 1965 کو اس ملک کی زمینی جغرافیائی سرحدوں کو پہرا دیتے ہوئے پاک فوج، بری، فضائیہ، بحریہ کے جوانوں نے اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور عوام کے تعاون سے اپنے سے بڑے بھارت کو ناکو چنے چبوا کر پوری دنیا کے سامنے بھارت کی شکست کو پوری دنیا کے سامنے واضح کیا، اور پاک فوج کی بہادری کے عظیم کارنامے پوری دنیا کے سامنے واضح ہوئے۔ ہم جس ملک میں بستے ہیں، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ان شہداء جنہوں نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کیا، آج جمعے پہ ہم ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی شہادتوں کا تذکرہ کریں، جس نے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں آزاد فضاؤں میں سانسیں لینے کا موقع دیا اور اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ لہذا 6 ستمبر 1965 کو
بھارت اپنے ناپاک ارادے سے اس ملک کو مٹانے کے لیے رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد سے اپنے سے بڑے بھارت سے نبرد آزما ہو کر رب قدوس نے کلمہ طیبہ پہ بننے والے کلمہ طیبہ کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے رکھوالے ان لوگوں کی لاج رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے ان کا سر فخر سے بلند فرما دیا۔ اور دوسرا جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے مکمل اتفاق رائے سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار دجال مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا، یہ ہمارے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے ان بزرگوں کا کردار، ان کی روشن تاریخ، اس لیے آج ہم اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ان عظیم اسلاف کو اور ان کی عظمتوں کو اسلامی عقیدت پیش کریں گے۔ گرامی قدرات، پاک فوج جس دانش مندی کے ساتھ بھارت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان اسی جذبہ شہادت کو اپنے دل میں بسائے، شوق شہادت کو دل میں بسائے۔ آج اس تصور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سرکار فرماتے ہیں یا اللہ میری خواہش یہ ہے میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ ثم احیا، یا اللہ تو مجھے پھر زندہ کرے، ثم اقتل، پھر میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر تو مجھے زندہ کرے، ثم اقتل، پھر میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور دعا ہے؟ تو پتہ چلا شہادت کا جذبہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں شہادت کا جوہر ملتا ہی اسے ہے جس کے دل میں جوہر تمنا ہو، اور جس کے دل میں تمنا کا جوہر ہوگا وہ بستر مرگ پہ بھی مر جائے اللہ پھر بھی اس کو قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ شہید تمنا شہادت کو دل میں بسانے والا بھی ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہے۔ اس لیے آج اگرچہ بہت سے معاملات کی وجہ سے اخلاقی گراوٹ میں ہم مبتلا ہوئے، لیکن ہر حال میں ہمیں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو زندہ رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اسلامی سرحد پہ پہرا دیا، خیر من دنیا وما علیہا، دنیا اور ما فیہا میں جو کچھ ہے، ایک دن جس نے اسلامی سرحد پہ پہرا دیا اللہ اس کو اس سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر اس کو ثواب ملتا ہے جس نے ایک دن پہرا دیا، جس نے ایک دن اسلامی سرحد پہ پہرا دیا اس کا یہ اجر ہے، اور جو ہر وقت جذبہ شہادت سے شرشار ہے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے صحیح بخاری کی یہ روایت سے پتہ چلا کہ اپنے دلوں میں یہ تحفظ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے بندے کے فوت ہوتے ہی نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا درجہ، اسلامی سرحد پہ پہرا دینے والے کا درجہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات مرابطا فی سبیل اللہ، جو اسلامی سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے اسلحہ ہاتھ میں تھامے ہوئے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اجری علیہ اجر عملہ الصالح الذی کان یعمل، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا نامہ اعمال بند نہ ہو،
یہ جو نیکی کرتا رہا قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے جسم کو سبز قالب پہنا دیتا ہے، اس کو قیامت تک جنت کا رزق بھی مل رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ فرماتا ہے صرف رزق نہیں مل رہا، رب نے جو دیا وہ اس پہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، دن رات ان کی عید ہے، اللہ نے یہ اجر عطا کیا۔ تو اس لیے گرامی کا حضرات، جس وقت بھارت نے 1965 میں حملہ کیا، لاہور میں 3 اطراف سے حملہ ہوا، منصوبہ یہ تھا تینوں طرف سے لوگ اکٹھے ہوں گے اور صبح کا ناشتہ بادشاہ مسجد میں بیٹھ کے کریں گے، لیکن بھارت اپنی قوت، طاقت اور اسلحہ اور اپنی طاقت اور افرادی قوت پر گھمنڈ کر کے آیا تھا۔ اس کو کیا پتا کہ وہ کن لوگوں سے پنگا لے رہا ہے جن کے رگ رگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ ادھر سے لاہور میں حملہ ہوا، ادھر سے پاک فوج کی توجہ ہٹانے کے لیے سیالکوٹ چونڈا سے جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ ہوا، 600 ٹینک پاکستان پہ چڑھ دوڑے، انہوں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت ان ٹینکوں کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ جس وقت یہ حملہ ہوا اور اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت، عوام کے تعاون سے ایک ایک پاک فوج کے جوان نے ہندوؤں کی پوری پوری کھیپ کو اڑا کے رکھ دیا۔ جو بادشاہ مسجد میں ناشتے کی بات کر رہے تھے، ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے BRB پہ کھڑے ہو کر گولیوں سے ناشتہ کروایا، اور میجر ریٹائر افضل نے لکھا گولیاں تو دور کی بات ہیں، ہم بارڈر پہ کھڑے ہو کر جب کہتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو آدھی سے زیادہ جنگ تو ہم نے نعرہ تکبیر اور رسالت سے ہی جیت لی تھی۔ اور جذبہ کیا تھا؟ ایک فوجی آواز بلند کرتا ہے نعرہ تکبیر، وہ اتنی آستے نعرے سے تھوڑی ملک فتح ہوتے ہیں، بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب نے جس مومن کے نعرے میں یہ طاقت رکھی ہے، رب نے اس کی گولی میں کتنی طاقت رکھی ہو۔ میجر ریٹائر افضل نے کہا ہم نے آدھی سے زیادہ جنگ تو صرف نعرے سے جیتی، ایک ایک فوجی نعرہ بلند کرتا ہے اللہ اکبر، اور ہم اٹیک کرتے، وہ سارے کے سارے بزدل بھاگ جاتے، اور کہا کہ ہر فوجی بھارتی چاہتا تھا میں بچوں یہ مرے، مسلمان کا ہر فوجی کہتا تھا یہ بچ جائے اللہ شہادت کا تاج مجھے عطا فرما دے۔ یہ جذبہ شہادت آج ہمیں پھر اپنے دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ 1965 اور 6 ستمبر کا یہ جذبہ، خواتین بھی میدان عمل میں ہیں، زخمیوں کی پٹیاں ہو رہی ہیں، ایک ایک نوجوان کھڑا ہے، گزرنے والے ہر فوجی جتنے بھی یہاں سے ٹرک گزرتے سلوٹ مارے جاتے، حوصلہ بڑھایا جاتا، نعرے تکبیر اور رسالت کی آوازیں بلند، پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ اور چونڈا پہ سیالکوٹ میں انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی روک ہی نہیں سکے گا، مسلمانوں کا بچہ بچہ بم باندھ کر ٹینک کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان سیالکوٹ میں بنا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جو جذبہ جہاد، جو شوق شہادت ہمیں عطا کیا، جو مومن کے رگو پے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، خدا کی عزت کی قسم دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ مومن صرف اپنی اس غیرت کو جانے تو صحیح، اس تقوی پرہیزگاری کی قوت کو دل میں بسائے تو صحیح، کیونکہ مومن ایک رب پہ یقین رکھتا ہے۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ ہندو کو جب گولی ماری جاتی ہے وہ پہلے سوچتا ہے میں برہما کو پکاروں یا وشنو کو یا شیو کو، اور ہمارے ہاں جب ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جس رب نے خدا کے نام کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے کو اللہ نے کتنی قوت اور غیرت عطا فرمائی ہے۔
جب مومن یہ دل میں بساتا ہے کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے آرڈر سے ہر حکم ہے، جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے، پھر اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہے اور اس کی امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، جس کی لذتوں سے مومن سرشار ہوتا ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، مسلمان ہمیشہ ایمان کی لذت سے جیتا ہے۔ وہ بدر کا میدان ہو تو 313 ہے اور 1000 کو ناکو چنے جب آتا ہے، وہ جنگ موتا ہو تو 3000 ہیں، 2 لاکھ رومیوں پہ اللہ نے ان کو فتح یابی عطا فرما دی۔ مسلمان کبھی بھی اسلحہ اور طاقت پہ گھمنڈ نہیں کرتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ علامہ فرماتے ہیں جس کے دل میں سرکار کی سچی محبت ہوگی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں آ جائیں، سارا اسلحہ۔ اور ابھی اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والا افغانستان میں شکست خوردہ ہو کر جب بھاگتا ہے تو امریکی صدر نے ایک جملہ کہا، اس نے اپنی شکست کے متعلق کہا، اس نے کہا ہم نے اپنی فوج کو بہترین جنگی سامان دیا، اربوں ڈالر ہم نے ان کے اوپر لگا دیے، سینکڑوں ارب ڈالر لگا دیے، بہترین اسلحہ فراہم کیا، جدید ٹیکنالوجی دی۔ ابھی کی بات بتا رہا ہوں، چند دن پہلے افغانستان سے بھاگتے ہوئے امریکہ کا صدر کیا کہتا ہے کہ ہم نے اپنی فوج کو اسلحہ، ہم نے سینکڑوں ارب ڈالر، پیسہ، ٹیکنالوجی سب دی۔ ہماری فوج کے پاس نہ تربیت کی کمی تھی نہ اسلحہ کی کمی تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی جو مسلمانوں کی فوج کے پاس تھی۔ اس نے کہا ہماری فوج کے پاس سارے اسلحہ تو تھے لیکن جذبہ نہ تھا، یہ جذبہ مسلمانوں کی فوج کے پاس تھا، جس کی وجہ سے ہم شکست خوردہ ہو گئے۔ یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ جو اللہ نے مومن کو عطا کیا، اگر بدر کا میدان ہو تو 313 کے غالب ہیں، اور یہ تو وہ مسلمان ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے۔ یہ تو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ 20 سال امریکہ ایڑیاں رگڑ کے افغان سے بھاگ رہا ہے اور بھاگتے ہوئے کہا کہ ہمارے فوجیوں کے پاس جذبہ نہیں، پتہ چلا یہ جذبہ ایمان اگر دیا ہے تو رب نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اس جذبہ جہاد کو جوان رکھیں۔ آج ایک ایک مسلمان نوجوان کو اس جذبہ شہادت سے سرشار ہونا ہے، جس کے آگے آج کی سپر طاقت امریکہ بھی ڈھیر ہو گیا، اور افغان آج مسلمان یہ دنیا کے سامنے واضح کر رہے تھے دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت بھی آ جائے، اگر رب کی مدد ساتھ ہو تو اللہ کی مدد کے ساتھ بڑے سے بڑی طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، اسی طرح بھارت جو ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، اس نے اپنی فوجی قوت پہ گھمنڈ کیا، اور جب وہ آیا 1965 کو، پاک فوج نے اگرچہ ہمارے پاس اسلحہ کم، افرادی قوت کم، لیکن اللہ نے جو جذبہ عطا کیا وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں، کیونکہ یہ ملک ایک نظریے پہ بنا ہے۔ جس وقت بھارتی فوجیوں کو گرفتار کیا، ان کے ملک میں گھس کے مارا، اور BRB سے اندر تک ہماری فوج چلی گئی، ادھر سے سیالکوٹ سے اندر تک چلے گئے، اور جب ان کو گرفتار کر کے لائے، انہوں نے ہمارے فوجیوں سے کہا ہمیں بس ایک بات بتاؤ، تم سارے فوجیوں کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن بارڈر پر جب ہماری پوری کھیپ حملہ کرتی تو سبز پوش کون سے جوان تھے جنہوں نے ہرے ہرے کپڑے پہنے تھے، وہ جب ہمارے حملے کا جواب دیتے ہیں تو ہماری ایک کھیپ بھی سلامت نہیں رہی، یہ سبز پوش کون ہے؟ پاک فوج مسکرا رہی تھی، وہ جانتے تھے پاک فوج کی
وردی کا رنگ تو خاکی ہے، یہ سبز پوش وہ ہیں جو اللہ نے غیبی امداد کے طور پر فرشتے بھیج دیے تھے۔ 1965 6 ستمبر کا دن صرف یہ نہیں کہ ہم صرف یہی ذکر کریں کہ بھارت کیسے ناکام ہوا، وہاں ہمیں اللہ کی غیبی مدد کا بھی ذکر کرنا ہے اور اپنے ایمان میں مضبوطی لانی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اے مومن تو جذبہ جہاد تو لے کے آ، اللہ دیکھے کیسے فرشتے آسمان سے اتار دیتا ہے۔ تو 65 میں ہندو فوجیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تم جس کو فوجی ہمارے سمجھتے رہے وہ اللہ کی غیبی مدد ہے، یہ رب قدوس نے عطا فرمائی۔ اور اسی طرح میجر ضیاء الدین عباسی شہید جو سیالکوٹ میں شہید ہوئے، ان کے بوڑھے والد کو صدر پاکستان نے جب ستارہ جرت پہنایا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو لیے ہوئے جب وہ ایوارڈ پہنتا ہے تو ان کے والد سے کہا، بوڑھے والد سے، کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا خواہش ہے اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ انہوں نے بھیج دیا۔ جب وہ عمرہ پہ گئے وہاں سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مسجد نبی کا خادم آ کے کہتا ہے پاکستان سے کون آیا ہے؟ کہ جی میں آیا ہوں۔ کہا میجر ضیاء الدین عباسی کو جانتے ہو؟ کہا میں اس کا والد ہوں۔ اس نے ہاتھ چومنا شروع کر دی، ماتھا چوما، عزت کے ساتھ گھر لایا، کھانے رکھا ہے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا مسجد نبی کا خادم ہوں۔ تو کہا میری عزت کر رہے ہو، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ کہا آپ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں۔ کہا مجھے خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجی ہے اور مولا علی میجر عباسی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لا رہے ہیں اور سرکار ضیاء الدین عباسی کی تحسین فرما کے ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ میجر عباسی کا والد ہے، جس کے بیٹے کو رب نے یہ مقام دیا، اس کا باپ بھی یقیناً عظیم ہوگا۔ اس لیے میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ